جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا بلیسنگز کبھی نہیں رکے گی. یہ بلیسنگز ہر ایک پہ برستی ہے. ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. وہ نرگس کا پھول گندے نالے کے پاس اگتا ہے. کبھی غور کیا آپ نے؟ اور گندے نالے کے قریب نرگس کا پھول اتنا خوبصورت پھول اگتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ نرگس کے پھول کو وہاں سے اتار کے اپنے گھر کی ڈرائنگ روم کی زینت کر دیا جائے. ڈرائنگ روم میں گلاس جار میں اس نرگس کے پھول کو لگا دیا جائے. اب وہ نرگس کا پھول جو کہ گندے نالے کے قریب اگتا ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. کبھی آپ نے یہ سوچا کہ نرگس کا پھول اپنی اوقات کو نہیں بھولتا؟ وہ پھول ہمیشہ اپنی اس اوقات میں ہی رہتا ہے کہ جہاں اس نے اگنا ہے. نرگس کا پھول کسی باغیچے میں نہیں اگتا. نرگس کا پھول کسی اچھے پلیزنٹ گارڈن میں نہیں اگتا. نرگس کے پھول نے اگنا ہے تو گندے نالے کے قریب گند بلا کے بیچ سے نرگس کے پھول نے اگ جانا ہے. لیکن نرگس کے پھول کو وہاں سے اتار کر اکھاڑ کر ایک خوبصورت ڈرائنگ روم کی زینت کر دیا جاتا ہے. اور جب ڈرائنگ روم کی زینت نرگس کا پھول ہو جاتا ہے تو اس میں اور چمک پیدا ہو جاتی ہے، وہ اور پرکشش ہو جاتا ہے. اور وہ پھول رب العالمین کا کتنا شکر ادا کرتا ہے کہ تو نے پیدا تو ایک گندے نالے کے پاس کیا، لیکن آج جس خوبصورت ڈرائنگ روم کی زینت نرگس کا پھول بن گیا ہے اس میں تیری ہی کرم نوازیاں ہیں. ہم کو کرم لینا نہیں آ رہا یا بلیسنگز کے دروازے رک گئے؟ ایسا ہو نہیں سکتا. ازل سے ابد تک بلیسنگز ہوتی رہے گی. جب تک یہ کائنات کا نظام چلتا رہے گا بلیسنگز کبھی نہیں رکے گی. یہ بلیسنگز ہر ایک پہ برستی ہے. اب اس بلیسنگز میں سے ہم اپنے اپنے حصے کے جیمز کو نہیں اٹھاتے. ہر ایک کو موقع ملتا ہے، موقع گزر جاتا ہے، پھر موقع ایک وقت مقرر کیے ہوئے وقت کے تحت آتا ہے اور پھر اس موقع میں رہ کر ہمیں موقع دیا جاتا ہے اور اس موقع میں سے ہم نے اپنے حصے کے موتی اٹھانے، اپنے حصے کے جیمز کو نکالنا ہے، کھنگالنا ہے، چھان برے کی طرح چھاننا ہے اور اپنے حصے کے جیمز کو اپنی پاکٹ میں ڈالنا ہے. جس نے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے حصے کے پھول کو، اپنے حصے کے موتی کو، اپنے حصے کے جیمز کو وقت پر اٹھا لیا وہی کنگ. اور جس نے موقع گزار دیا وہ بار بار موقع آتے رہیں گے لیکن وہ موقع کو گزارتا رہتا ہے. شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. میں دل میں اتارنے کے لیے بار بار ایک نئی بات لیے آتا ہوں کہ ہر شخص کو موقع ملتا ہے. مجھے ہی نہیں موقع ملا، آپ کو بھی موقع ملا ہے. آپ کو بار بار موقع ملتا ہے. آپ کو اتنی دفعہ موقع ملتا ہے کہ آپ بھول جاتے. آنند فانند موقع آیا اور موقع گزر گیا. کیوں گزر گیا؟ آپ نے سوچا نہیں، آپ نے اس موقع کو غنیمت نہیں جانا. چونکہ ایک مسیحا آیا آپ کے دروازے پہ اور مسیحا آپ کے لیے بے حساب انبار لے کر آیا. لو کچھ لینا ہے تو لے لو، لیکن آپ نے اس موقع کا فائدہ نہیں اٹھایا اور موقع کو گرا دیا. جس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اس نے موقع میں کنگ بنتا چلا گیا اور وہ کبھی گرتا نہیں ہے، وہ ہمیشہ سنبھل کے رہتا ہے اور اڑتا ہے. ایلس ہاوے، میں ایک پرسنالٹی کا ذکر اس لیے کرتا ہوں کہ میں لوگوں کی ایگزامپلز آپ کو دیتا ہوں کہ کس طرح لوگوں نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ارے بھائی آپ بھی تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ، آپ کیوں رک جاتے ہو؟ مت سوچو، جو ہو گیا اسے بھول جاؤ. آج جو ہو رہا ہے اسی میں رہو. ہیلتھ از ویلتھ. صحت کا خیال رکھو اور دولت کماؤ، اپنے گھر کے لیے، اپنے لیے، اپنے وطن کے لیے. ایلس ہووے امریکہ کے ایک بہت بڑے شہر مساچوسیٹس کا ایک معمولی سا ایک چھوٹا سا کاریگر تھا.
मैसाचुसेट्स एक शहर है छोटा सा, उसका एक कारीगर था मामूली सा। वो 48 साल की उम्र में, वो शख्स 48 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो गया। इतनी थोड़ी उम्र, उसने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसने कपड़े की तैयारी में एक इनकलाब पैदा कर दिया। 48 साल उम्र पाई बस उसने, 48, एक छोटे से गांव में पैदा हुआ अमेरिका के। यार ये कहां से अकल ये आते हैं, ये क्या इनके अंदर जुस्तजू और सोच होती है। हम जैसे इंसान तो वो है, हमने अमेरिका 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 को कहां पहाड़ पे चढ़ा दिया, सूरज के साथ पहुंचा दिया। हम भी बहुत जहीन हैं, हमारी कदरों को कुछ समझे तो सही। आप बहुत बुलंद हैं, आपकी कदरों को कौन समझेगा, आप खुद अपना लोहा मनवाएंगे। हवावे 48 साल की उम्र पाई है और उसने दुनिया को क्या अता कर दिया। उसने दुनिया को एक ऐसी चीज दी जिसने कपड़े की तैयारी में एक इनकलाब पैदा कर दिया। ये सलाई मशीन थी, जिसे कपड़ा सीते हैं ना, सलाई मशीन, ये वो थी जो उसने इजाद की। हजारों बरस से इंसान सुई की जड़ में छेद करता आ रहा है। इसलिए एलिस हवावे ने जब सलाई की मशीन तैयार की तो उसमें भी आम रवाज के मुताबिक उसने जड़ की तरफ छेद बनाया। वो जो सुई में होता है ना, छेद होता है, उसमें धागा डालते हैं, उसने छेद बनाया। इसकी वजह से उसकी मशीन ठीक काम नहीं करती थी। शुरू में वो अपनी मशीन से सिर्फ जूता ही सी सकता था, कपड़े की सिलाई इस मशीन पर मुमकिन ना थी। एलिस होवे एक अरसे तक इसी उधेड़बन में रहा, इसी में रहा, मगर उसकी समझ में इसका कोई हल नहीं आता था। आखिरकार उसने एक ख्वाब देखा। ख्वाब हकीकत होते हैं। ख्वाब अगर इंसान को समझ आ जाए तो तकदीर बदल देते हैं। ख्वाब देखते ही उठते ही अगर आपने उस मौके को भांप लिया, ये मौका है, कौन देता है? मेरा अल्लाह। ये ख्वाब मौका है, कौन दे रहा है? रहमान और रहीम। ये ख्वाब एक मौका है, जिसने मौके को पा लिया वही एलिस हवावे बन गया। आखिरकार उसने ख्वाब देखा कि उसने ख्वाब में देखा कि किसी वैश्य कबीले के आदमियों ने उसको पकड़ लिया है और उसको हुक्म दिया है कि वो 24 घंटे के अंदर सिलाई मशीन बनाकर तैयार करे, वरना उसको कत्ल कर दिया जाएगा। उसने कोशिश की मगर मुकर्रर मुद्दत में वो मशीन तैयार ना कर सका। जब वक्त पूरा हो गया तो कबीले के लोग उसको मारने के लिए दौड़ पड़े। उसके हाथ में बर्छा था। हवावे ने गौर से देखा तो हर तरफ बर्छे की नोक पर एक सुराख था। यही देखते हुए उसकी आंख खुल गई। हवावे को आगाज मिल गया। उसने बर्छे की तरह अपनी सुई में भी नोक की तरफ छेद बनाया और उसमें धागा डाल दिया।